ایسا حملہ کرنا پڑ جائے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اب یہ مبصرین اور ماہرین اور ناظرین کے اپنے اندازے تھے کہ وہ صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کو کیا سمجھے۔ بہت سے ماہرین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹرمپ اب جنگ کی جھنجھلاہٹ کے بعد ایران کو اس کے گھٹنوں پر گرانے کے لیے کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرنے والے ہیں جس ہتھیار کا استعمال موجودہ دنیا میں ایک قسم سے ٹیبو ہے، یعنی شاید کوئی نیوکلیئر ہتھیار۔ لیکن پاکستان کی بروقت ثالثی نے ٹرمپ اور ایران دونوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ شاید یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ امن مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں پچھلے ہفتے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکہ کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم 2 دنوں کے لیے پاکستان تھی، اور ایران کی طرف سے ان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، ان کے وزیر خارجہ سید عباس اراکچی اور دیگر سفارتی اور عسکری نمائندگان پاکستان میں موجود تھے۔ 21 گھنٹے تک دونوں فریقوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہمیں ایران کے ساتھ ان مذاکرات پر بہت حد تک اطمینان اور تسلی ہے، لیکن شاید ابھی تک ہم کسی متفقہ معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی وجہ امریکہ کی طرف سے ہٹ دھرمی اور اس بات پر زور تھا کہ امریکہ ہی کی شرائط مانی جائے۔ یہ مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئے اور دونوں فریق اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ پاکستان نے اس دوران امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے طیارے کو F-16 کے ساتھ پروٹوکول دیا، اور دوسری طرف ایرانی وفد کو بھی پاکستان کے جنگی طیاروں نے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھرپور پروٹوکول دیا۔ دونوں پارٹیوں کی طرف سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو مخلصانہ کہا گیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی امریکہ نے بھی تعریف کی، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی ایران نے بھی تعریف کی۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہی واحد ثالث ہے، بہت سے ممالک اس جنگ کے دوران ہمیں ثالثی کی پیشکش کرتے رہے، مگر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس تنازع کی ثالثی ہم پاکستان کے ذریعے ہی کریں گے۔ اسی طرح کے جذبات کا اظہار ایران کی طرف سے بھی ہوا، اور جب جنگ بندی ہو گئی تو ایرانی عوام نے ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک اور پوری دنیا کے تمام باضمیر باشعور لوگوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ تمام لوگ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ شاید یہ جنگ کسی بہت بھیانک رخ کی طرف نہ چلی جائے۔ اب اس وقت سوموار کا دن ہے، شام کے 6:30 بجے، اور انتظار ہے کہ ایران مذاکرات پر آمادہ ہو۔ امریکی پاکستان پہنچ چکے ہیں، ایرانی پاکستان نہیں پہنچ رہے۔ ایران جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید محمد عاصم منیر ایران کے دورے پہ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی کے نتیجے میں جو جنگ بندی ہوئی تھی، پاکستان ایران کے بقول اس جنگ بندی کا اطلاق تمام محاذوں پر تھا، یعنی نہ صرف یہ کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا بند کر دیں گے، بلکہ جنگ لبنان میں بھی بند ہو جائے گی، جنگ یمن میں بھی بند ہو جائے گی، جنگ غزہ میں بھی بند ہو جائے گی، اور جنگ کا جو ایک امکان عراق کی طرف تھا کہ امریکی افواج عراق میں ان عسکری گروہوں کو نشانہ بنا رہی تھیں جو ایران نواز ہیں، ان پر بھی جنگ بند کر دی جائے گی۔ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ جنگ بندی ہوئی، مگر اس جنگ بندی کے چند ہی منٹوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بلا اشتعال بھرپور بمباری کی۔ 10 سے 15 منٹ کے عرصے میں
300 سے زائد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں بیروت کا جنوبی حصہ تباہ و برباد ہوا. ہزاروں عمارات گر گئیں اور سینکڑوں لوگ مارے گئے, ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور لبنان میں جنگ بند نہیں ہوئی. ایران نے کہا کہ یہ جنگ بندی اس وقت مؤثر ہوگی جب لبنان میں اسرائیل کی جارحیت ختم ہوگی. ایران نے اس دوران آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا, آبنائے ہرمز بند رہی. امریکہ نے کہا جب تک آبنائے ہرمز بند ہے تب تک کیسی جنگ بندی. ایران نے کہا جب تک لبنان پر جنگ جاری ہے پھر کیسی جنگ بندی. پاکستان نے ایران کے خدشات امریکہ تک پہنچائے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اسرائیل کو سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیل ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا کتنا ضروری ہے. نتن یاہو پر کرپشن کے الزامات ہیں. نتن یاہو کے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کا براہ راست ذمہ دار نتن یاہو اور اس کی حکومت ہے. اس کا محاسبہ کیا جانا چاہیے, اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. جب تک جنگ ہے تب تک نتن یاہو سیاسی طور پر زندہ ہے. جب بھی کوئی جنگ بندی کی بات ہوتی ہے نتن یاہو کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جنگ بندی نہ ہو. ان کے اور صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگی مقاصد کیا تھے؟ بڑے واضح تھے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے, ایران میں حکومت تبدیل کر دیں گے, ایسی حکومت لے کر آئیں گے جو اسرائیل اور امریکہ نواز ہوگی. ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں گے, ایران سے انرچڈ نیوکلیئر مٹیریل یعنی یورینیم چھین لیں گے, ایران میں تہذیب نہیں بلکہ مملکت کا خاتمہ کریں گے اور ایران کے حصے بکھرے کر دیں گے. پچھلے 40 سے 45 روز کی جنگ سے یہ جو چیز ایک واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں نہ تو حکومت تبدیل ہوئی ہے, نہ ایران ٹوٹا ہے, نہ ایران کا میزائل پروگرام بند ہوا ہے, نہ ایران نے اپنی افزودہ یورینیم امریکہ یا امریکہ کے کہنے پر کسی اور ملک کے حوالے کی ہے. ہاں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے اور وہ یہ کہ 27 فروری 2026 کو آبنائے ہرمز جو انٹرنیشنل شپنگ کے لیے کھلی تھی وہ اس جنگ کے دوران ایران نے بند کر دی اور ایران اس رستے کو ابھی تک بند کیے ہوئے. ہاں عاصم منیر صاحب جب 4 روز پہلے ایران میں تھے اور انہوں نے ایران کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ لبنان میں جنگ بندی ہو جائے اور ہم صدر ٹرمپ پر بھرپور زور دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز رکھیں. تو ایران نے کہا تھا کہ جس وقت لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ بندی کا اعلان ہوگا ایران امریکہ کے ساتھ سیز فائر معاہدے کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا. جس لمحے امریکہ نے لبنان کی جنگ بند کروائی اور یہ کہا کہ آئندہ 10 روز تک سیز فائر ہے, اسی وقت ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ ایران آج سے جنگ بندی تک آبنائے ہرمز کو تمام کمرشل شپنگ کے لیے کھول رہا ہے. ساری دنیا نے اس کا خیر مقدم کیا. خود صدر ٹرمپ نے شکریہ کا میسج کیا اور کہا کہ ایران کی بہت مہربانی, بہت نوازش کہ انہوں نے یہ رستہ کھول دیا. نامعلوم کیا ہوا کہ اگلے منٹ ان کا بیان ٹروتھ سوشل پر آیا کہ ہم نہ تو ایران کے منجمد اثاثے واپس کر رہے ہیں, نہ ہی ہم ایران پر سے معاشی پابندیاں ہٹا رہے ہیں, نہ ہی ایران عالمی معیشت میں واپس آئے گا. ایران کے میزائل پروگرام پر بھی بات چیت جاری ہوگی اور ایران کو زیرو انریچمنٹ پر جانا پڑے گا. اور جب تک ایران یہ نہیں کرتا ہم یعنی امریکہ ایران کا نیول محاصرہ کر رہا ہے. اور تھوڑے ہی گھنٹوں کے بعد یہ خبر آ گئی کہ امریکہ کے 13 سے 15
بحری جہازوں نے، جس میں بڑے بڑے جنگی جہاز شامل ہیں، ایران کا نیول محاصرہ خلیج عمان میں کر چکے ہیں. یعنی خلیجی ممالک جو گلف آف پرشیا، خلیج فارس کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، ان کے تجارتی شپس آبنائے ہرمز سے گزریں گے اور اپنی اپنی منازل کو جائیں گے، لیکن ایران سے وابستہ شپس نہ تو آبنائے ہرمز کراس کر کے خلیج فارس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور نہ خلیج فارس کے اندر سے جانے والے ایرانی شپس دنیا میں کسی قسم کی بحری تجارت کر سکتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی ملک کے بحری محاصرے کا مطلب اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہے. جس لمحے امریکہ نے ایران کی نیول بلاکیڈ کا اعلان کیا، اس سے اگلے لمحے ایران نے یہ اعلان کر دیا کہ آبنائے ہرمز کو ہم ایک دفعہ پھر ہر قسم کی تجارتی شپنگ کے لیے بند کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے گزرنا ہوگا تو وہ ایران کی پاسداران انقلاب نیوی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بعد گزرے گا. ہم نے دیکھا کہ کل ہندوستان سے وابستہ 2 بحری جہاز جب آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایران کی بحریہ نے ان پر فائرنگ کی اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا. ایک اور انتہائی خطرناک اقدام جو گزشتہ رات پیش آیا ہے، وہ ٹسکا نامی ایک تجارتی بحری جہاز جو ایران سے تعلق رکھتا ہے، وہ آبنائے ہرمز کو کراس کر کے ایرانی بندرگاہ بندر عباس کی طرف جانا چاہ رہا تھا. امریکی نیوی نے اسے روکا اور اسے 6 گھنٹے تک روکے رکھا اور اسے بار بار کہا کہ آپ واپس پلٹ جائیں. وہ شپ واپس نہیں گیا اور امریکی نیوی نے اس پر فائرنگ کی، اس کے انجن روم کو ناکارہ بنایا، اور اس کے بعد امریکہ کے نیوی سیلرز نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس شپ پر اتر کر اسے سیز کر لیا، یعنی ضبط کر لیا. اس شپ کے عملے کی کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں نہ تو ایران اور نہ ہی امریکہ نے کچھ بتایا ہے. پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے. امریکہ کے نائب صدر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. امریکہ کے صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں ڈیل کسی حتمی طرف جاتی ہے تو میں اس ڈیل پر دستخط کرنے کے لیے خود اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام آباد والے یہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں. بہت سے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کسی طرح کی کوئی ڈیل سائن ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف امریکہ کے صدر کی آمد متوقع ہے بلکہ ایرانی صدر بھی آ سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ایران کے صدر آ سکتے ہیں بلکہ روس اور چین کی طرف سے ہائی لیول قسم کا کوئی وفد بھی آ سکتا ہے. اور یہ بات صرف روس اور چین تک محدود نہیں، بہت توقع یہ ہے کہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کی طرف سے بھی اعلیٰ سطح کے حکام پاکستان موجود ہوں گے. اسلام آباد آج ایک طرح سے کرفیو میں ہے. اسلام آباد کا ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اب صرف ڈی چوک تک کا علاقہ ریڈ زون نہیں ہے بلکہ بلو ایریا سے آگے تک کا علاقہ ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملک بھر سے اسلام آباد کی طرف آنے والی سڑکوں پر ٹریفک روک دی گئی ہے. یہ صورتحال گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات سے ذرا مختلف ہے. گزشتہ ہفتے جب نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد میں تھے اور تمام تر صحافی کنونشن سینٹر میں موجود تھے، اس وقت میں بغیر کسی صحافی حیثیت کے اسلام آباد کی سڑکوں پر گھوم پھر رہا تھا. میں F6 اور F7 تک گیا. میں نے مارگلا روڈ کے ذریعے اسلام آباد کا لمبا سا چکر لگایا. رستے میں جگہ جگہ پولیس موجود تھی، مگر حفاظتی حصار اس قدر سخت نہیں تھے جو آج ہے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسلام آباد میں جے ڈی وینس اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ بھی ایسے مہمانوں کی توقع ہے جن کے لیے یہ تمام حفاظتی اقدامات لازمی ہیں. لیکن یہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجے گی. محض امریکی وفد کے آ جانے سے تو مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. مذاکرات تو اسی طور ہو سکتے ہیں کہ ایران کا وفد بھی پاکستان پہنچے. ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان
بقائی صاحب نے آج دن میں 2 دفعہ صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کل رات جو واقعہ ہوا ہے وہ اقدام جنگ تھا. امریکہ نے ایران کی جو نیول بلاکیڈ کی ہوئی ہے یہ اقدام جنگ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ جاری رہے اور ایران امریکہ سے مذاکرات کے لیے بےتاب نظر آئے. انہوں نے کہا ہے ہم اس وقت تک اسلام آباد نہیں آئیں گے جب تک امریکہ کی طرف سے ایران کا نیول محاصرہ ختم نہیں ہوتا. آج سپہر 3-4 بجے کے دوران سید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا. اس خبر کا سورس الجزیرہ ہے اور فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو یہ بتایا کہ جب تک آپ ایران کا نیول محاصرہ ختم نہیں کریں گے تب تک ایران مذاکرات پر رضامند نہیں ہوگا. خبر یہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی نصیحت کو توجہ سے دیکھ رہا ہوں. 2-4 گھنٹے گزرے ہیں اور ابھی آدھ پون گھنٹہ پہلے یہ خبر تھی کہ میں نے صدر ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے تو بات ضرور کی ہے مگر ہمارے درمیان یہ بات چیت نہیں ہوئی کہ ایران کا نیول محاصرہ ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ طے ہو رہا ہے کہ ایران نیول محاصرے کے ختم کیے بغیر اسلام آباد آنے پر رضامند نہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ ایران یہ رویہ اختیار کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی فوج یہ سمجھتی ہے اور ایران کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے میدان جنگ میں امریکہ کو نقصان پہنچایا. بہت سے عالمی تجزیے اور اخباریں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلا نیو یارک ٹائمز میں یہ چھپا تھا کہ ایران کے ارد گرد امریکہ نے خلیجی ممالک میں 13 فوجی اڈے بنا رکھے ہیں اور وہ 13 فوجی اڈے یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے. کم از کم اس بات پر تمام لوگ متفق ہیں کہ خطے میں جتنے بھی امریکہ کے ریڈار تھے وہ تمام کے تمام ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں تباہ ہوئے. یہ بات تو ہم نے سنی لی تھی کہ جنگ کے پہلے ہی دن امریکہ کے 3 F-15 جہاز کویت میں کسی فرینڈلی فائر کا شکار ہو کر تباہ ہوئے تھے. اس سے چند دن کے بعد امریکہ کے 2 بڑے ریفیولنگ جیٹس عراق کی فضائی حدود میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں کچھ امریکی فوجی جان سے گئے تھے. پھر یہ خبر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ سعودی عرب میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس پر یہی ریفیولنگ جہاز جو رن وے پر کھڑے تھے وہ ایرانی حملوں کا نشانہ بنے اور اس میں سے نصف درجن تباہ ہوئے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسی دوران ایران نے امریکہ کے ایک ایسے بوئنگ طیارے کو نشانہ بنایا جو ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم لے کر فضا میں اڑتا ہے. اس کا نام ایویکس ہے. اس کے علاوہ جنگ کے آخری دنوں میں ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کا ایک جنگی جہاز ایران کے وسط میں مار گرایا اور ایک پائلٹ 2 سے 3 دن تک ایران کی سرزمین پر موجود رہا. پھر اصفہان کے قریب امریکہ نے اس پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فوجی مشن ترتیب دیا. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا مشن نہیں تھا بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے اصفہان میں واقع ایران کی اس نیوکلیئر سائٹ سے افزودہ یورینیم چھیننے کی کوشش تھی جسے امریکہ اور اسرائیل 12 دفعہ بمباری کر کے تباہ کر چکے ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایران کی افزودہ یورینیم اصفہان کے کسی نیوکلیئر ری ایکٹر میں کئی سینکڑوں فٹ نیچے زمین میں ملبے تلے دبی ہوئی. امریکہ کی اس فوجی کارروائی کو ایران کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا. امریکہ نے مانا کہ اس کے C-130 جہاز تباہ ہوئے. امریکہ نے مانا کہ اس کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے. امریکہ نے مانا کہ اس کے کئی جنگی جہاز ایران کی فضائی حدود کے باہر خلیج فارس میں تباہ ہوئے. یہ فوجی مشن ہر حوالے سے ایک ناکام تجربہ تھا اور اس ناکام تجربے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ ایران کی تہذیب مٹا دیں گے. اس زمانے میں فوجی مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ شاید صدر ٹرمپ
روایتی طور پر ایران کو شکست دینے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے اب وہ کسی انتہائی اقدام کی طرف جا رہے ہیں۔ جان جے میئر شائمر کا یہ ماننا ہے، جو کہ معروف امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر نیوکلیئر ہتھیار خود استعمال نہ بھی کیا تو وہ اسرائیل کو اس طرح کے کسی انتہائی اقدام سے نہیں روکیں گے۔ اب اس سارے تناظر میں آپ یہ سمجھیے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ نہ صرف میدان جنگ میں جیتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کوئی مقصد بھی پورا نہیں ہوا، اور ایران کی نہ تو حکومت ختم ہوئی ہے، نہ IRGC کی دفاعی صلاحیتیں ختم ہوئی ہیں، نہ ایران کا میزائل اور ڈرون پروگرام ختم ہوا ہے، نہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہوا ہے۔ ایران کی 1 انچ سرزمین بھی کسی طرح کے حملہ آور قوت کے پاس نہیں ہے، اور ایران میں معاشرے میں بے معنی استحکام ہے کہ کہیں کوئی مزاحمت نہیں، کہیں کوئی احتجاج نہیں، کہیں کوئی عوامی رد عمل نہیں پھوٹ پڑا۔ وہ جس کا اشارہ مغربی اخبار کیا کرتے تھے یا صدر ٹرمپ کہا کرتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے تو عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ سو ایران پوزیشن آف اسٹرینتھ یعنی طاقتور حیثیت سے امریکہ کو اپنی شرائط نہ صرف سامنے رکھ رہا ہے بلکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کی ڈکٹیشن کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران کے پرزور اصرار پر امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ آپ لبنان پر بمباری روک دیں اور آئندہ کبھی بمباری نہ کریں، انف از انف۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کی جو کیا کہتے ہیں اس کا جو ریگارڈ کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ آج بھی حزب اللہ نے اسرائیل کے کئی بختر بند گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل نے جنوبی لبنان میں آج بھی بمباری کے ذریعے مکانات کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ ظلم و ستم کا جو معاملہ ہے صرف جنوبی لبنان تک محدود نہیں، غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نیول بلاکیڈ ختم کریں، ہم گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد آنے پر رضامند ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو 40 سے 48 گھنٹوں میں جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ صدر مسعود پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد بھی ایران جنگ کا اقدام نہیں کرے گا، لیکن اگر اسرائیل یا امریکہ نے ایران کی طرف دوبارہ سے بمباری اور حملے شروع کیے تو ایران جس طرح اپنا دفاع کر رہا تھا وہ پھر سے شروع کر دے گا، یعنی تمام خلیجی ممالک اور وہاں توانائی کے اڈے اور فوجی تنصیبات اور اسرائیل اور خلیج فارس وغیرہ جو جس طرح ایران اپنا دفاع کر رہا تھا وہ اسی طرح اپنا دفاع کرتا رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اور یہ سارا جو سیٹ اپ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ پاکستان اپنی کوششوں میں مخلص ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ خطہ اور یہ کرۂ ارض کسی ایسی تباہی کی طرف نہ جائے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور ایسی کسی تباہی کا نقصان صرف ایران کو نہیں ہوگا، ایسی کسی تباہی کا نقصان صرف خلیجی ممالک کو نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت وہ تمام ملک جو ایران کے ساتھ سرحدیں شیئر کرتے ہیں، وہ تمام ممالک جو خلیج فارس کے ساتھ واقع ہیں، اور یہ پورا مغربی ایشیا اور ہمارا جنوب ایشیا نہ صرف یہ جغرافیائی طور پر اور انسانی حوالے سے ایک بہت بڑے المیے کا شکار ہوں گے، بلکہ اس طرح کی کوئی بڑی جنگ پوری عالمی معیشت کو لے ڈوبے گی۔ اس کے نتیجے میں لوگ نہ صرف جنگ کے براہ راست نشانہ بنیں گے بلکہ جنگ کا بالواسطہ نشانہ افریقہ، یورپ، امریکہ، ہر طرح کا خطہ ہوگا۔ ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو ایک لمبے عرصے تک بند کر کے رکھ سکتا ہے، اور آبنائے ہرمز کی بندش سے صرف اور صرف انرجی ترسیل ہی متاثر نہیں ہوتی، انرجی کی پروڈکشن کے نتیجے میں فرٹیلائزرز پیدا ہوتے ہیں، اور فرٹیلائزر دنیا بھر میں زراعت کے لیے بہت لازم ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام کسان فرٹیلائزر کے ذریعے ہی
اپنی زرعی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اور اگر دنیا کی فرٹیلائزرز کا 40 سے 45% خلیج سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ انرجی تنصیبات کے بند ہونے کی وجہ سے اور آبنا ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے بر وقت کسانوں تک نہیں پہنچے گا، تو آئندہ 6 ماہی میں کسان وہ تمام تر اجناس کاشت نہیں کر سکیں گے جو لوگوں کی غذا کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف انرجی کا کرائسس ہوگا، وہاں دوسری طرف غذائی قلت کا کرائسس ہوگا، اور یہ کرائسس دنیا کے تمام لوگوں کو یکساں متاثر کرے گا۔ ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، آج نظر آتا ہے کہ وہ یہ کیوں کہا کرتے تھے۔ ایران اپنے جغرافیے کو ہی ایک ایٹمی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلیا میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں، انہوں نے امریکہ کے چینل ABC پر بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم نے جب امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران پہلے ہی دن جواب میں آبنا ہرمز کو بند کر دے گا، اور خلیجی ممالک میں صرف امریکہ کے اڈوں کو ہی نہیں بلکہ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ایران ہے۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملے کی جڑ فلسطین کا مسئلہ ہے، آپ آکوپیشن ختم کروائیں، مقبوضہ فلسطین کو آزاد کریں، خطے میں عدم استحکام خود بخود سیٹل ہو جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنی پراکسیز کو، یعنی یمن کے حوثیوں کو، عراق کے الحشد شعبی کو، لبنان کے حزب اللہ کو اور غزہ میں حماس کو روکیں۔ ایران نے جواب میں یہ کہا ہے کہ آپ قبضہ ختم کروائیں، یہ غیر ریاستی عناصر خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ آپ یورینیم کی افزودگی ختم کر دیں، اور آپ NPT کے سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا انڈینائبل رائٹ ہے ٹو انرچ یورینیم فار پیسفل پرپز، سویلین مقاصد کے لیے نیوکلیئر تنصیبات کا استعمال، آپ اس حق سے محروم ہو جائیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ باقی دنیا کے لیے کوئی اور قوانین رکھیں اور ایران کے لیے کوئی اور قانون رکھیں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا میزائل پروگرام ختم کر دے۔ ایران کی طرف سے یہ جواب ہے کہ اگر آپ ہم پر معاشی پابندیاں عائد رکھیں گے اور ہمیں اپنے دفاع کے، جائز دفاع کے جو ذرائع ہیں انہیں استعمال کرنے سے محروم رکھیں گے، تو ایران اپنی انڈیجنس یعنی مقامی دفاعی صنعت، ڈرون اور میزائل، ان پر کمپرومائز نہیں کرے گا، اور ہم اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پچھلے 1.5-2 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایران کے پاس سوائے اس کے اور کیا دفاع ہے کہ وہ ڈرون اور میزائل پر انحصار کرے اور ان کی پیداوار جاری رکھے۔ اس کے علاوہ ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یورینیم افزودہ کی ہوئی یورینیم جو 60% انرچ یورینیم آپ کے ملک میں کسی ملبے تلے پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے امریکہ کو اجازت دیں کہ امریکہ آئے اور اسے کھودے اور نکالے اور نکال کر کے امریکہ لے جائے۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا تو تصور کرنا بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہ مذاکرات کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی انرچ یورینیم کو کسی ڈیل کے تحت سرنڈر کریں گے تو وہ ہم IAEA کو سرنڈر کریں گے۔ ہاں، البتہ روس نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ اگر روس کی مدد لینا چاہے تو ہم ایران سے بات کر سکتے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے چین کے صدر شی جن پنگ سے بات کی ہے، اور صدر شی نے جو چند اہم باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر ہم یہ فیس بک لائیو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کا انتظار ضرور رہے گا، آپ سوال پوچھیے گا، ہم اس کے جواب ضرور دیں گے اگر ہم ان جوابات سے واقف ہوئے تو۔ صدر شی نے یہ کہا ہے کہ چین آبنائے ہرمز کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے کھلا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پیغام نہ صرف ایران کے لیے ہے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو
واقعہ رات کو پیش آیا، یہ کہ ایران کے ایک شپ کو امریکہ کی نیوی نے سیز کیا ہے، ضبط کیا ہے، یہ ایک انتہائی جاہرانہ اقدام ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس طرح کے واقعات امن کے لیے کسی طور فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ چین چاہتا ہے کہ یہ تنازع ونس فار آل ایک ہی دفعہ دیر پا اور جامع طریقے سے ختم ہو۔ آپ یاد کیجئے ایران کی جو 10 شرائط ہیں اس میں سے پہلی اور لازمی شرط یہ ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سیز فائر نہیں چاہتے، ہم امریکہ کے ساتھ ایک مستقل جامع امن معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ایران پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ صدر شی کا یہ بیان ایران کی اس شرط سے بہت حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ روس نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ چین کے سرکاری ترجمان سمجھے جانے والے پروفیسر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے یہ کہا ہے کہ چین ایران کی جغرافیائی سالمیت اور حکومت اور معاشرے کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کیا چاہتے ہیں وہ ہم اس ساری گفتگو میں آپ کے سامنے پہلے ہی وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ ایران کیا چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم اسے دوہرا دیتے ہیں کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکی افواج خطے سے نکل جائیں، ایران NPT کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اس حق کو باقی رکھے کہ وہ سویلین مقاصد کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ کر سکے، اور اسرائیل، لبنان، شام، مقبوضہ فلسطین، ہر وہ علاقہ جہاں اس نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ ختم کرے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کیا جائے۔ ایران شاید اس جنگ سے پہلے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان شرائط کو منوانے کے لیے امریکہ کو مجبور کرے، لیکن اس جنگ کے بعد ایران کے پاس جو طاقت آئی ہے وہ جغرافیائی طاقت ہے کہ ایران جب چاہے دنیا کی انرجی ترسیل کو بہت حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں، ایران کے حامی اور ساتھی انصار اللہ جنہیں دنیا حوثیوں کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے بھی آج دوپہر کو یہ بیان دیا ہے کہ اگر یہ تنازع اسی صورت جاری رہا تو انصار اللہ باب المندب کے قریب سے جو ایک تنگ راستہ بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو، اسے بند کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال حوثیوں نے 7 مہینے تک یہ رستہ بند رکھا، اور یہ رستہ کھلوانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 1.5 مہینے تک حوثیوں پر بمباری کی، مگر وہ حوثیوں سے یہ رستہ نہیں کھلوا سکے۔ یہ رستہ تب کھلا جب اسرائیل نے گزشتہ سال غزہ کی سیز فائر قبول کی تھی۔ اب امریکہ اور اسرائیل جو غزہ میں حماس کو ختم نہیں کر سکے، جنوبی لبنان اور جنوبی بیروت میں حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے، یمن اور صنع میں انصار اللہ یعنی حوثیوں کو ختم نہیں کر سکے، انہیں یہ توقع ہے کہ وہ ان تینوں گروہوں کے سرخیل اور پشتی بان ایران کو ختم کر دیں گے۔ یہ خاتمہ کسی بہت بڑے ایٹمی ہتھیار کے استعمال کیے بغیر ممکن نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ دنیا اب ہیروشیما یا ناگاساکی جیسے کسی دوسرے واقعے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ آج نہیں تو کل ایران کی یہ بڑی ہوئی اسٹریٹجک طاقت گراؤنڈ پر مٹیریلائز ہونے والی ہے، اور جلد یا بدیر ہم دیکھیں گے کہ ایران کے 10 نکات وہ چاہے کتنے ہی سافٹ کیوں نہ ہو جائیں، وہ زمینی حقائق کی صورت ڈھلیں گے۔ آج UAE نے کہہ دیا ہے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت نہیں۔ قطر اور عمان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں۔ سعودی عرب
اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ دھیان میں رکھیے. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ، جن کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نتنیاہو کے بہت بڑے حریف ہیں اور آئندہ اکتوبر نومبر میں انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں شاید اس میں وہ نتنیاہو کو شکست دے دیں اور اپنی حکومت بنا لیں، ان کا بیان بھی یاد رکھیے کہ شیعہ سیاسی اسلام کے خاتمے کے بعد ہمیں ترکی اور سعودی اور پاکستان کے سنی سیاسی اسلام سے لڑنا ہے. تو پاکستان اسرائیلی عزائم سے پوری طرح واقف ہے اور پاکستانی حکام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کس طرح اسرائیل کے نرغے میں ہے، اور پاکستانی حکام یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے. پاکستانی حکام عالم اسلام کی خواہشات کے عین مطابق ثالثی کا جو کردار نبھا رہے ہیں وہ عالم اسلام کے مفادات کی خاطر ہے. یہ یقین رکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کی خاطر نہیں ہے. یہ انسٹا پہ لائیو تو نہیں تھا؟ کتنے گھنٹے بولو؟